سورہ سجدہ آیت نمبر 7 الذی احسن کل شیء خلقہ، جس نے جو شے بھی بنائی، احسن کل شیء ہر شے کو، خلقہ اس نے بنایا گا، احسن بہترین، یعنی جو شے بھی بنائی اس نے خوبصورت انداز میں بنائی ہے گی، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اس نے جو کچھ بھی بنایا ہے گا اس کو خوبصورت انداز میں بنایا ہے، ہر چیز کو بہترین اور خوبصورت بنایا۔ آپ خود دیکھیں، ایک مچھر ہے، ایسے مچھر ہے وہ بھی اڑتا ہے، پھر ایک شاہین ہے وہ بھی اڑتا ہے گا، تو کس کو کیا سائز دینا ہے، کس کا کیا انداز ہوگا، یہ سب کچھ ہم نے پڑھا تھا نا، اسی کی پلاننگ ہے۔ تو اس نے ہر شے کو بہترین بنایا ہے گا، پرفیکٹ بنایا ہے گا، خوبصورت بنایا ہے گا۔ وَبَدَعَ خَلْقَ الْإِنسَانَ مِنْ طِينٍ، وَبَدَعَ اور اس نے ابتدا کی، اسٹارٹنگ کی، خلق الانسان انسان کی تخلیق، یعنی انسان کی اسٹارٹنگ تخلیق کیا، آدم علیہ السلام کی تخلیق مراد ہے یہاں پہ۔ اس کا آغاز کہاں سے کیا؟ من طین، مٹی سے، یعنی انسان کی تخلیق کی ابتدا مٹی سے ہوئی، طین سے ہوئی، گارے سے بنی ہوئی مٹی سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑی نعمت ہے، واقعی میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا اور کتنا خوبصورت اور کتنا بہترین بنایا گا ہر انسان کی تخلیق، کیونکہ انسان کی تخلیق جس مادے سے ہوتی ہے وہ بنیادی طور پہ زمینی اجزاء سے حاصل شدہ غذا سے ہی بنتی ہے، یعنی ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں نا وہ بھی کہاں سے آتا ہے گا؟ ماؤں کے جب پیٹ میں ہوتے ہیں تو ماں جو غذا کھا رہی ہوتی ہے اسی سے انسان مزید پروان چڑھتا ہے گا، پرورش چڑھتا ہے گا۔ تو اگلی آیت میں آ رہا ہے گا ثم جعل نسلہ، پھر اس نے بنایا اس کی نسل کو، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا گا؟ انسان کی نسل کو، یعنی پہلے آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر اس کے بعد پہلے مرحلے میں مٹی سے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، دوسرا مرحلہ کیا ہوا؟ نوع انسانی، یعنی انسان کی جو نسل چلی تو اس کی پروڈکشن کا عمل کا طریقہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ، پھر اس کو بنایا سلالہ، سلالہ کہتے ہیں کہ نچوڑ کو، خلاصے کو، دراصل نطفہ اس سے مراد ہے۔ تو یہاں پہ اس کی نسل کو بنایا اللہ تعالیٰ نے نطفے سے، یعنی پہلے آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا اور اس کی نسل کو نطفے سے اس کی آگے شروع کر دی ریپروڈکشن۔ نسل جو ہے، نسل کا معنی ہوتا ہے گا اصل میں الگ ہونا اور جدا ہونا۔ دیکھا جائے تو دیکھیں، ایک جنریشن جو ہوتی ہے نا وہ دوسری جنریشن کو آ کر کیا کرتی ہے؟ وہ ریپلیس کر دیتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، اب آپ کی پچھلی جو جنریشن ہوں گی، اب آپ کی اگر دادا وغیرہ ہوں گے تو ان کی جنریشن کے بہت کم لوگ رہ گئے ہوں گے، تو یہ کیا ہوتا ہے، اگلی جنریشن جو آ کے وہ پچھلی جنریشن کو ریپلیس کر رہی ہوتی ہے اور پچھلوں سے جدا ہو جاتے جاتے ہیں، حالانکہ انہی میں سے ہوتے ہیں گے، انہی انسانوں میں سے ہوتے ہیں، لیکن ہر لحاظ سے جدا ہونے لگتے ہیں۔ ایک تو ویسے دنیا میں آنے جانے کا پیریڈ بھی ایک ہے گا، اور دوسرا یہ کہ سوچ، صلاحیت اور ہر لحاظ سے آپ دیکھیں پچھلے لوگ جو تھے اس میں اور آنے والی جنریشن میں تھوڑا فرق آ جاتا ہے، حالانکہ وہ اسی ایک نسل سے ہیں۔ تو نسل کا معنی ہوتا ہے کہ جدا ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں ہم نے اس کی نسل کو رکھا سلالۃ من ماء مہین، ایک نطفے سے جو کہ بہت ہی پانی کے حقیر سے، حقیر نطفے سے اس کو بنایا گا۔ انسان اپنی تخلیق پہ خود غور کرے کہ ہم نے تمہیں کیسے ایک حقیر کے پانی سے بنایا گا، اور بالکل ہی جو حقیر یہاں پہ کہا جائے تو بالکل جس کی ویلیو بھی نہ دی جائے، ایک سیل میں اللہ تعالیٰ نے پوری لائف کا سامان رکھا ہوتا ہے جو کہ نیکڈ آئز سے نظر بھی نہ آئے، مطلب ویلیو بھی نہیں اس چیز کی۔ اور جو سلالہ ہے نا، مطلب اس میں خلاصہ تھا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اس میں انسان کی پوری پروگرامنگ رکھی ہوتی ہے کہ یہ بندہ جو بچہ بنے گا تو اس کا ڈی این اے یہ ہوگا، اور اس میں یہ صلاحیتیں ہوں گی، اور یہ اس طرح سے پروان چڑھے گا، سب ڈی این اے جو موجود ہوتا ہے اس کے اندر۔ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے، آپ سوچیں، جو پیچھے ہم پڑھ کے آئے نا یدبر الامر، کہ اس کے جو فیصلے اور اس کی جو پلاننگ ہے اور اس کی جو ڈیزائننگ ہے اور جو کچھ کر رہا ہے گا، ہم کیا دنیا والوں کی فیکٹریز اور ان کی کمپنیز اور ان کی یہ رپورٹ بنا رہے ہیں تھوڑے سے، اور یہ انہوں نے ٹیکنالوجی حاصل کر لی تو اس سے امپریس ہوئے جا رہے ہیں، ان کے آگے سر جھک رہے ہیں ہمارے۔ اپنے رب کی تخلیق پہ غور کرو، اپنی تخلیق پہ غور کرو، کس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہاری نسل کو چلا رہے گا۔ پھر آیت نمبر 9 میں آ رہے گا ثم سواہ، پھر اس نے درست کیا اسے، یعنی انسان کو پھر اس کو چھوڑ نہیں دیا اسی کہ انسان کی ہڈیاں درست کر دیا، اس کو بالکل اسموتھ برابر کر دیا۔ آپ دیکھیں نا، آپ اپنے بازو پہ ہاتھ پھیریں تو اگر خدا خواستہ صرف ہڈیاں ہوتی تو کتنا تکلیف دیتا ایک دوسرے سے ہم تو، لیکن یہ بازو پہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے پھر مسلس اور
کس طرح سے کھال چڑھائی ہے اللہ تعالیٰ نے، کتنا خوبصورت بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو. پھر ثم سواہ، اس نے پھر درست کیا اسے، ونفخ فیہ من روحی، پھر اس میں اپنی روح پھونک دی. یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے کہ اس نے اپنی اس میں پھر روح پھونک دی. اور یہاں پہ جو روح کے پھونکنے کا آ رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے پھونکا، ونفخ فیہ من روحی، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظمت اور عزت و تعظیم کی دی ہے گی. اس کا نعوذ باللہ یہ معنی نہیں ہے کہ بعض مذاہب میں جیسے آتا ہے گا کہ وہ روح کا تحلیل کر جانا، کہ وہ خود روح اس میں آ گئی تو وہ خود مطلب نعوذ باللہ وہ خود خدا بن گیا. نہیں، بلکہ اصل چیز یہ، جیسے کہ آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی تو کسی چیز کو مثال بھی نہیں دے سکتے، لیکن ایک سورج ہے. اب سورج جو ہے اس کی ریز جو پڑ رہی ہیں یہ آ کے یہاں تک، تو خدا ایسا تو نہیں کہ سورج یہاں آ گیا، لیکن اس کی ریز کا اثر ہے گا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو روح رکھی ہے نا، ایک لطیف شے رکھی ہے گی، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے من جانب آسمان سے آئی ہے گی. تو اس روح جو ہے نا اس کی غذا بھی جو ہے نا آسمانی ہے. باڈی جو ہے، جسم جو ہے اس کو مٹی سے بنایا گیا ہے گا، اس کی غذا جو ہے مٹی میں رکھ دی گئی ہے گی، لیکن وہ جو اندر لطیف روح ہے نا، مین چیز وہ روح ہی ہے. آپ دیکھیں نا، باڈی مین ہے یا روح؟ ہم باڈی کی فکر زیادہ کرتے ہیں، روح کی فکر زیادہ نہیں کرتے ہیں. حالانکہ روح جو ہے وہ مین چیز ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کے بچے آس پاس کھڑے ہوں اور اس سے کہا کہ تمہارے بابا چلے گئے، تو کہے گا نہیں بابا تو یہ پڑھے، تو ہم کیا کہیں گے؟ نہیں بیٹا یہ تو بابا کی باڈی ہے، وہ تو روح تو ان کی چلی گئی. اصل چیز تو انسان کی روح ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کی روح پھونکا اور اس کو عزت و تکریم دی اس اعتبار سے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور پھر ہم نے اس کے لیے کیا بنایا؟ تمہارے لیے، وجعل ہم نے بنائے تمہارے لیے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل. یہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے 3 نعمتوں کا ذکر کیا گا، 3 آرگنز کا، کہ ان 3 آرگنز کا صحیح استعمال بہت ضروری ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے خاص نعمت دی ہے تمہیں. جو دوسرے مخلوق کو بھی کان اور آنکھیں ملی ہیں، لیکن ان کو وہ کام کرنے کو نہیں دیا گا جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کے طور پہ دیا گا. قلیلا ما تشکرون، کتنا تھوڑا تم شکر ادا کرتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک شکوہ کر رہے ہیں، کتنا کم شکر ادا کرتے ہو. میں نے تمہیں کس کیفیت سے تم اپنی روح میں سے پھونک کر اور تمہیں کیا سے کیا اشرف المخلوقات بنایا، اور تم کتنا تھوڑا شکر ادا کرتے ہو. تم بھی کیا کانوں سے، ناکوں سے اور اس دل سے بس وہی کام لوگے جو تمام مخلوقات لے رہی ہیں گی. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے تمہیں دی ہیں خاص طور پہ یہ نعمت ہے کہ ان کا استعمال کرو. یہاں دل سے مراد جو ہے نا افئدہ ہے. اصل میں دل کے لیے 2 الفاظ قرآن مجید میں آتے ہیں، قلب آتا ہے اور ایک افئدہ یعنی فؤاد. تو دل جو قلب نارمل دل کے لیے آتا ہے کہ نارمل دل کی جو کیفیت ہوتی ہے کہ، اور افئدہ جو ہے نا فؤاد، یہ خاص کیفیت کے لیے آتا ہے گا. جیسے کہ انسان ایک خاص کیفیت آتی ہے کہ انسان کے اوپر کوئی ایک خاص ایموشن جو ہوتا ہے گا وہ اس کے اوپر چھا جاتا ہے گا. یا تو بہت زیادہ خوشی ہوتا ہے انسان تو وہ ایک دم ایکسائٹیڈ ہو رہا ہوتا ہے، یا بہت زیادہ خوف میں ہو جاتا ہے گا انسان، اور یا بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے، یا بہت زیادہ اداسی کی کیفیت. کوئی ایک ایموشن جو ہوتا ہے انسان کے دل کے اوپر چھا جاتا ہے، اوور کم ہو جاتا ہے نا، تو وہ اس وقت وہ دل جو ہوتا ہے انسان کا فؤاد بن جاتا ہے. عربی میں دراصل فؤاد کہتے ہیں یہ آگ میں پڑے گوشت کے ٹکڑے کو. جیسے باربیکیو میٹ ہوتا ہے نا، تو کیا ہوتا ہے وہ ایک ہائی اس پہ ہوتا ہے گا. تو کوئی سا بھی ایک ایموشن جو ہم پر ہائی ہو رہا ہو نا اس کو فؤاد کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں تو یہ چیز کیفیت دی اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارا دل جو ہے اس کیفیت تک پہنچتا ہے گا، لیکن تم کیا کرتے ہو؟ قلیلا ما تشکرون، تم بہت تھوڑا شکر ادا کرتے ہو. تم اس کیفیت میں کیا کرتے ہو؟ آپ دیکھیں ہم پر کوئی کیفیت آتی ہے بہت زیادہ خوشی کی، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم گانے بجا کر اور اللہ کو ناراض کرتے ہیں. ہم پہ کوئی بھی ایسی کیفیت آتی ہے کہ بہت زیادہ خوف والی، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم غیر اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں، غیر اللہ سے مدد مانگنے لگتے ہیں. کوئی ایسی کیفیت آتی ہے بہت زیادہ خوف کی، غصے کی، تو کیا کرتے ہیں؟ عجیب و غریب چیزیں زبان سے بکنے لگتے ہیں، لوگوں کو بھی تکلیف دیتے ہیں اور اللہ کی نظر میں بھی گر جاتے ہیں. کوئی بھی ایسی کیفیت آتی ہے ہم پر غم کی، اداسی کی، تو شیطان ہمیں اتنا مایوس کرتا ہے کہ بعض اوقات انسان خودکشی تک پہنچ جاتا ہے گا. تو یہ ساری فیلنگز جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھی ہیں گی، لیکن اگر ان فیلنگز کو رکھتے ہوئے ہم اس وقت اپنے رب کو یاد رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو تھام لیتا ہے گا. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ شکوہ کر رہے ہیں، قلیلا ما تشکرون، تم کتنا تھوڑا شکر ادا کرتے ہو، کتنا کم شکر ادا کرتے ہو. سوچو تو صحیح، تمہیں کان اللہ تعالیٰ نے اور آنکھیں اس لیے تو نہیں دی تھیں کہ تم ان کانوں سے، ان آنکھوں سے اللہ کی نافرمانی کرو، ان کو اپنے انجوائمنٹ کے لیے تم شیطان کے راستے میں استعمال کرو، کہ تم کہو کہ میں تو انجوائے کر رہا ہوں، حالانکہ وہ تمہارا شیطان خوش ہو رہا ہے اگر جو تم
گانے سن رہے ہو یا آنکھوں سے کوئی ایسی چیز دیکھ رہے ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا ہے گا. ان کان اور آنکھوں اور دل کو شکر ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے ذریعے وہ اعمال کیے جائیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو. نعمت کا شکر کے 3 طریقے اور درجے ہوتے ہیں. ایک وہ درجہ آئے گا کہ انسان دل سے اس کو مانے، تسلیم کرے کہ نعمت میں اللہ نے مجھے دی ہے، پھر زبان سے اس کا شکر ادا کرے، اس کی تعریف کر کے. اور تیسری چیز کہ اس نعمت کو اللہ کے راستے میں لگائے، اللہ کی نافرمانی میں اس کو استعمال نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے. آمین.